استنبول کا قاضی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیرانہ۔ یہ کہانی استنبول شہر کی ہے جو آج کل ملک ترکی کا دارالحکومت ہے۔ یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے کہ اس شہر میں ایک محنتی خاکروب رہا کرتا تھا جو لوگوں کے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتا تھا اور کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے شہر سے باہر پھینک آتا تھا۔ اس کے بدلے اس کو ان گھروں سے کچھ اجرت مل جاتی۔ اس رقم میں سے وہ زیادہ تر رقم بچا کر رکھ لیتا اور خود روکھی سوکھی کھا کر اور پانی پی کر اپنا گزارا کر لیتا۔ یہ رقم وہ اپنے گھر والوں کے لیے پس انداز کر رہا تھا جو اس شہر سے بہت دور کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ خاکروب انہی کی خاطر محنت مزدوری کرنے اس شہر میں آیا کرتا تھا تاکہ ان کے لیے کچھ رقم جمع کی جا سکے۔ کچھ عرصہ بعد وہ چاندی کے 500 سکے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو امید تھی کہ اگر وہ اسی طرح مزید 2 سال محنت کر کے بچت کرے تو اتنی رقم ضرور جمع کر لے گا جو اپنی بیوی بچوں کے پاس لے جا سکے اور کچھ عرصہ آرام سے زندگی گزار سکے۔ مگر ایک پریشانی اس کو دن رات بے چین کیے رکھتی تھی کہ کہیں کوئی چور یا ڈاکو اس رقم کو ہتھیا نہ لے۔ واقعی اس کی رقم محفوظ نہیں تھی۔ اس کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ یہ رقم محفوظ رکھ سکتا۔ اس وقت آج کل کے زمانے کی طرح بینک تو موجود نہیں تھے جہاں ہم اپنی رقم رکھ کر بے فکر ہو جاتے ہیں اور بوقت ضرورت واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس رقم کو کہاں چھپائے جہاں کسی چور کا ہاتھ نہ پہنچے۔ فرش پر قالین بچھے اور بچھے ہوئے قالین کے نیچے گڑھا کھود کر چھپانے کا سوچا مگر مناسب نہ لگا۔ اگر کسی برتن میں رکھتا تو ہر کسی کو صاف علم ہو جاتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر ادھر ادھر چھپا دیتا ہوں، مگر کہاں؟ اس کا ایک چھوٹے سے کمرے کا گھر تو تھا، اس میں اتنی گنجائش کہاں؟ پھر وہ کون سی محفوظ جگہ ہو سکتی ہے جہاں اس کی یہ رقم محفوظ ہے؟ چونکہ اپنے کام کی غرض سے وہ مختلف گھروں اور دکانوں میں جاتا تھا تو صفائی کے دوران اس کے کانوں میں مختلف باتیں پڑتی رہتی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس شہر کے قاضی کا نام ہر کوئی عزت و احترام سے لیتا ہے، سب اسے بہت امانت دار اور سچا سمجھتے ہیں۔ خاکروب نے اپنی رقم محفوظ کرنے کے لیے اس قاضی کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن جب وہ قاضی کے گھر پہنچا تو وہ اپنے پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے جھجک رہا تھا، اس لیے ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، محترم قاضی صاحب، میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں کیونکہ پورے استنبول شہر میں کوئی ایسا نہیں جو میری نظر میں آپ سے بڑھ کر محترم اور قابل احترام ہو۔ میں آپ سے ایک مدد مانگنے آیا ہوں۔ بولو کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جہاں تک ممکن ہوا میں تمہاری مدد کروں گا، قاضی نے پوچھا۔ خاکروب قاضی کو بتانے لگا کہ کیسے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے اور خود روکھی سوکھی ایک وقت کھا کر اپنے بچے بیوی کے لیے چاندی کے 500 سکے جمع کیے ہیں، مگر اسے خطرہ ہے کہ اس کی یہ محنت کی کمائی کوئی چوری نہ کر اڑے۔ ابھی اس کو گھر واپسی میں 2 سال مزید لگیں گے، تو کیا قاضی صاحب یہ 500 سکے مانتن اپنے پاس اپنی حفاظت میں رکھ سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر قاضی نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری ساری بات سمجھ گیا ہوں، اگرچہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مگر تمہاری خاطر میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم اپنی رقم میرے پاس امانتاً رکھوا سکتے ہو۔ جب تم گھر واپس جانا چاہو اور تمہیں یہ رقم درکار ہو تو تم آ کر محض اپنی رقم کا مطالبہ کر دینا۔ تمہیں اسی وقت تمہاری پوری رقم جوں کی توں واپس مل جائے گی، ایک بھی سکہ ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ قاضی کی یہ بات سن کر خاکروب نے سکون کا سانس لیا اور 500 چاندی کے سکوں سے بھری تھیلی قاضی کے حوالے کر دی اور خود خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس خاکروب کو علم ہوا کہ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے اس کے گاؤں کی طرف سے گزر رہا ہے، تو اس کا دل بھی مچل اٹھا کہ موقع اچھا ہے، آسانی سے گاؤں پہنچ جاؤں گا، ورنہ پھر نہ جانے کب کوئی ایسا قافلہ ملے۔ وہ اگرچہ ابھی مزید رقم جمع کرنے کے لیے کچھ اور وقت شہر میں گزارنا چاہتا تھا، مگر اب اس کا اپنے دل کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور بیوی بچوں سے اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اس لیے اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ 500 سکے اگر بہت زیادہ نہیں تو کچھ کم بھی نہیں تھے اور اس کے خاندان کے بہت کام آ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنی رقم واپس لینے کے لیے قاضی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ قاضی کے گھر پہنچا اور اپنی رقم کا تقاضا کیا تو قاضی حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور غصے سے بولا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر میں آ کر مجھ سے 500 سکوں یعنی چاندی کے سکوں کا مطالبہ کرو، آخر تم ہو کون؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کبھی کچھ کہوں تم یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں سپاہیوں کو بلا کر تمہیں گرفتار کروا دوں، میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خاکروب قاضی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اس سے پہلے کہ کوئی وضاحت کرتا قاضی کے ملازم اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے گھر سے باہر پھینک آئے۔ بیچارہ خاکروب روتا پیٹتا واپس چلا گیا۔ وہ قاضی کے خلاف کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تھا، اس کی اتنی ہمت تھی اور نہ اتنی حیثیت۔ اب اس کے پاس استنبول شہر میں مزید رکنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے نئے سرے سے
محنت کرنا پڑے گی اور دوبارہ بچت کرنا پڑے گی۔ وہ بری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ اگلے روز وہ روتا سسکتا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایک روز وہ اسی طرح افسردگی کے عالم میں ایک امیر تاجر کے گھر میں صفائی کر رہا تھا۔ تاجر کی بیوی کی نظروں سے اس کی حالت چھپی نہ رہ سکی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہنستے مسکراتے اور گنگناتے ہوئے اپنے کام سر انجام دیتا تھا، مگر آج اس کے منہ سے آہیں نکل رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آج تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تاجر کی بیوی نے پوچھا۔ اس کی بات سن کر خاکروب بولا، محترم خاتون، میں ایک حقیر سا خاکروب ہوں، آپ میری پریشانی جان کر کیا کریں گی؟ ہم غریبوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ ایسا مت کہو، ہر انسان کی پریشانی دوسرے انسان کی پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا غم ہے؟ تاجر کی بیوی بے دردی اور درد بھری آواز میں بولی۔ تاجر کی بیوی کے اصرار کرنے پر خاکروب نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے اپنی عمر بھر کی پونجی چاندی کے 500 سکوں کو اس شہر کے قاضی کے پاس امانتاً رکھوائے تھے، مگر جب یہ امانت واپس لینے گیا تو بجائے رقم واپس کرنے کے قاضی نے کیسے اس کی بے عزتی کر کے اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اب وہ قاضی کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تاجر کی بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ میرا تو کوئی گواہ بھی نہیں، اس شہر میں اجنبی ہوں اور دور دراز گاؤں سے آیا ہوں۔ یہ اس شہر کا قاضی ہے، اس لیے میرا کون اعتبار کرے گا؟ اس لیے میں نے اپنے خاندان کے لیے دوبارہ سے بچت شروع کر دی ہے، نہ جانے اب کتنا عرصہ لگے۔ وہ حسرت سے بولا۔ اس کی بات سن کر تاجر کی بیوی کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے جس سے تم اپنی رقم قاضی سے واپس حاصل کر سکتے ہو، اس لیے تم غور سے سنو اور جیسا میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ اس کے بعد وہ خاکروب کو ساری بات سمجھانے لگی اور بولی، میں آج عصر کی نماز کے بعد قاضی کے گھر جاؤں گی۔ میرے اندر جانے کے چند لمحوں بعد تمہیں بھی آ جانا ہوگا۔ آ کر قاضی سے اپنی رقم کا مطالبہ کر دینا۔ کیا اس طرح مجھے قاضی سے رقم واپس مل جائے گی؟ خاکروب نے خوش ہو کر کہا۔ امید تو ہے، خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آواز دے کر اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اس سے کہنے لگی، آج جب میں قاضی کے گھر جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، مگر میرے اندر جانے کے بعد تم گھر کے باہر ہی رک کر انتظار کرنا، اور جب یہ خاکروب قاضی کے گھر کے اندر آ جائے تو کچھ دیر بعد تم بھی اندر آ جانا اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی دہرانا۔ کیا دہرانا ہے مالکن؟ ملازم نے حیرت سے پوچھا تو خاتون اسے بتانے لگی کہ اس نے قاضی کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ ملازم کو ساری بات سمجھانے کے بعد اس نے دونوں سے رخصت چاہی اور خود اپنی تیاری کرنے لگی۔ اس سپہر خاتون اپنے ملازم کو ساتھ لے کر قاضی کے گھر پہنچ گئی۔ قاضی سے ملتے ہی خاتون بولی، قاضی صاحب، میں نے آپ کی امانت و دیانت کی بہت شہرت سنی ہے، اس لیے میں اس شہر یعنی استنبول میں صرف آپ ہی پر اعتماد کر سکتی ہوں۔ میرا خاوند بہت بڑا تاجر ہے اور تجارت کی غرض سے مصر گئے ہوئے اسے ایک عرصہ گزر گیا ہے، اس کی کوئی خیر خبر بھی نہیں آئی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کی تلاش میں مصر جاؤں گی، مگر مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے اپنے قیمتی زیورات راہزنوں کے خطرے کی وجہ سے اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جانے اور نہیں لے جا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ زیورات اور سونا چاندی میں اپنی واپسی تک یہیں اس شہر میں کسی قابل اعتبار شخص یعنی ایسے شخص کے پاس رکھوا دوں جو قابل اعتبار آدمی ہو۔ امانت رکھوانا چاہتی ہوں، میں صرف آپ پر ہی بھروسہ اور اعتماد کر سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی زیورات سے بھری ہوئی تھیلی قاضی صاحب کے سامنے میز پر الٹ دی۔ میز پر ہیرے جواہرات کے زیورات اور سونے چاندی کا ایک ڈھیر سا لگ گیا۔ یہ سارا خزانہ دیکھتے ہی قاضی کی آنکھوں میں لالچ ابھرنے لگی اور وہ بولا، خاتون محترم، آپ بالکل درست جگہ آئی ہیں، میں آپ کی امانت کو بہت حفاظت سے رکھوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، واپسی پر آپ کو یہ ایسے ملیں گے جیسے آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ابھی قاضی صاحب نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک خاکروب اندر داخل ہوا اور قاضی سے کہنے لگا، السلام علیکم قاضی صاحب، میں آج آپ کے پاس اپنے چاندی کے 500 سکے واپس لینے آیا ہوں جو آپ کے پاس امانتاً رکھوا گیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آج آ کر لے جاؤں گا۔ خاکروب کو یوں اچانک یہاں دیکھ کر قاضی گڑبڑا گیا، مگر اس کی آنکھوں نے تو ہیرے جواہرات اور زیورات سے خیرہ ہونا تھا، تو بولا، کیا؟ او ہاں، میرا مطلب ہے کیا؟ ارے ہاں، یاد آیا، تمہارے چاندی کے سکے، مت گھبراؤ، تمہاری رقم میرے پاس محفوظ ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجا کر ایک خادم کو طلب کیا اور بولا، فوراً جاؤ اور میرے کالے رنگ کے صندوق سے اس خاکروب کی 500 چاندی کے سکوں والی تھیلی لا کر اسے دے دو۔
خادم نے جھک کر اسے تعظیم دی اور فوراً ہی تھیلی لے کر واپس آ گیا اور لا کر خاکروب کے حوالے کر دی۔ خاکروب کو اپنی آنکھوں اور قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی تھیلی جھپٹ لی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی کہ کہیں پھر سے واپس نہ چھین لی جائے۔ دیکھا آپ نے، قاضی نے خاتون کو مخاطب کیا، یہ غریب لوگ جو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے وہ بھی میری پاس ہی امانتیں لے کر آتے ہیں۔ خاتون مسکرانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کا ملازم طے شدہ منصوبے کے مطابق بھاگتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہوا اور تیزی سے بولا، خاتون محترم گھر چلیں، آپ کے خاوند مصر سے واپس آ گئے ہیں اور گھر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ملازم کی بات سنتے ہی خاتون خوشی سے چلا اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی سارے زیورات واپس اپنی تھیلی میں ڈالے اور قاضی سے کہنے لگی، بے شک آپ جیسا انسان مشکل سے ہی ملتا ہے، مگر میرا خاوند واپس آ گیا ہے، اس لیے آپ مجھے امانت رکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھیلی اٹھائی اور اپنے ملازم کے ساتھ قاضی کے گھر سے روانہ ہو گئی۔ عیار اور ہوشیار قاضی فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ تعصب سے ہاتھ ملنے لگا اور پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دھوکے سے کمائی گئی دولت زیادہ دیر ساتھ نہیں دیتی۔ اگلے ہی روز اس سارے واقعے کی خبر پورے استنبول شہر میں پھیل گئی۔ خبر ملتے ہی سلطان نے تحقیق کی اور قاضی کو اس عہدے سے ہٹا دیا اور لوگوں نے بھی اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی شہرت اور نیک نامی داغدار ہو گئی۔ مجبور ہو کر اس نے اپنا قیمتی مکان اونے پونے داموں فروخت کیا اور خود کسی دور دراز علاقے میں منتقل ہو گیا اور دوبارہ کبھی استنبول شہر واپس نہ آیا۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔